السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت۔ ڈیش پر تشریف فرما قابل قدر صدر محترم مولانا علی عمری مدنی حفظہ اللہ، اسی طرح دیگر علماء کرام، سامعین اعظام، پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ کر سنائی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی پروگرامات ہوتے ہیں، دینی مجالس قائم ہوتی ہیں یا جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں، دیگر جتنے بھی پروگرامات ہوتے ہیں، ان کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے مسلمان نصیحت حاصل کرے، اس کے ذریعے مسلمانوں کے اندر ایک دینی شعور پیدا ہو، ایک دینی بیداری پیدا ہو۔ اسی لیے یہ پروگرامات اور یہ دینی اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کو نصیحت دیجئے، مومنوں کو نصیحت کیجئے تاکہ مومنوں کو آپ کی نصیحت فائدہ پہنچائے۔ تو یہ نصیحتیں فائدہ پہنچانے کے لیے، ایمان میں بڑھوتری کے لیے اور اسی طرح ایمان میں تازگی کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بچوں کو پڑھانے کا مقصد، بچوں کو پڑھا کر آپ تک سنانے کا جو مقصد ہوتا ہے، اس کا واحد مقصد بھی یہ ہے کہ بچوں کے اندر دینی بیداری پیدا ہو، بچوں کے اندر دینی شعور پیدا ہو اور نت نئے فتنوں سے بچ کر زندگی گزار سکے۔ اسی لیے یہ پروگرامات اور اسی لیے ان بچوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ اکرام سے نصیحت کرتے، صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے، تو صحابہ اکرام فرماتے اوصینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں نصیحت کیجئے، وصیت کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کو یہ بات کہتے اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، تم لوگ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین کی خشیت اپنے دلوں میں بٹھاؤ، اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس کے دل میں اللہ رب العالمین کی خشیت ہوگی، وہ بہت ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے اور بہت ساری نیکیوں کے کام کر سکتا ہے۔ اب جس کے دل میں اللہ کا تقوی نہ ہو، اللہ رب العالمین کی خشیت جس کے دل میں نہ ہو، نہ اسے نمازوں کی فکر ہوتی ہے، نہ اسے صدقہ و خیرات کی فکر ہوتی ہے، نہ اس کے اندر دینی شعور اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی بڑی جماعتوں ہی کو نہیں، بڑے بڑے صحابہ اکرام ہی کو نہیں، آپ بچپن ہی سے تقوی کی نصیحت کرتے۔ آپ معاذ بن جبل، اسی طرح عبداللہ ابن عباس، اسی طرح دیگر صحابہ اکرام کو جب وہ بچے ہوا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحتی انداز میں یہ فرماتے احفظ اللہ یحفظک، اے بچے تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، یقیناً اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم کو مانگنا ہو تو اللہ رب العالمین سے مانگو، جب تمہیں سوال کرنا ہو تو اللہ رب العالمین سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم کو مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگو۔ بچپن ہی سے تقوی کی تعلیم، بچپن ہی سے توحید کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی، چھوٹے سے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں رکھو۔ یہ دیکھیے، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے اللہ کی تقوی کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ تقوی جہاں پر بہت ساری چیزیں نیکیوں میں شمار ہوتی ہے،
نماز ایک نیکی ہے، روزہ ایک نیکی ہے، اسی طرح صدقہ و خیرات ایک نیکی ہے۔ جہاں پر یہ تمام کی تمام چیزیں نیکیاں ہیں، وہیں پر اللہ کا تقوی بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور اس نیکی کا بدلہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے کہا جو لوگ اللہ رب العالمین کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کے پاس کھڑے ہونے کا ڈر ہے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنے نفسانی خواہشات کو مارتے ہیں، خواہشات کی پیروی نہیں کرتے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہے۔ تو دیکھیے تقوی کے بدلے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیگر جگہ دیکھیں گے جہاں پر اللہ رب العالمین نے تقوی کے بعد آخرت کے فوائد بیان کیے ہیں، وہیں پر اللہ رب العالمین نے تقوی کے بعد دنیاوی فوائد بھی بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ رب العالمین نے کہا جو لوگ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے جگہ سے ان کو روزی عطا فرماتے ہیں جس کا وہم و گمان بھی انسان نہیں کر سکتا۔ تو یہ تقوی کی دنیاوی فوائد ہے۔ تو اسی طرح تقوی کے بہت سارے فوائد ہے، تقوی کی بہت ساری اہمیت ہے، اور تقوی کے بہت سارے کیٹیگریز ہے۔ ان چیزوں کو بیان کرنا وقت نہیں ہے، بچوں کے ابھی علمی مظاہرات ہے، ان علمی مظاہرات کو سن کر بچوں کی ہمت افزائی کرے، بچوں کی حوصلہ افزائی کرے، تاکہ یہی آپ کی ہمت افزائی بچوں کو آگے لے چلے، بچوں کو آگے بہت بڑے کارنامے انجام دینے کی انہیں توفیق عطا کرے۔ اس لیے آپ کے انعامات بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جیسے آپ علماء اکرام کی خطابات بغور سنتے ہیں، دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں، اسی کے بقدر اسی طرح آپ ان بچوں کی تقاریر، ان بچوں کی نظمیں بغور سنیں، تاکہ ان بچوں کے اندر بھی ایک حوصلہ پیدا ہو، تاکہ ان بچوں کے اندر بھی ایک ہمت پیدا ہو، اور یہ بچے اپنے علمی سفر کو آگے لے کر چل سکے۔ اگر آپ ان کی ہمت افزائی نہ کریں گے، اگر آپ ان کی تقاریر کو دل جمعی کے ساتھ نہیں سنیں گے، یقیناً یہ بچے پسماندہ ہوں گے، یقیناً یہ بچے اپنے ہمت اور اپنے حوصلہ افزائی میں کمی آئے گی۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ دلچسپی کے ان کے مظاہرات کو سننے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو تقوی اختیار کرنے اور دینی مجالس سے نصیحتیں حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔